بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں ثاقب سلیم قریشی، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ماحولیات کے حوالے سے۔ بات ہوگی پاکستان میں جس طرح ماحولیات میں تیزی سے تبدیلی ہوتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بڑا کلیئر ویژن ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جو گرین ریولوشن کی بات کی جاتی ہے، پلانٹیشن کی بات کی جاتی ہے، عمران خان صاحب نے بلین ٹریز کا منصوبہ شروع کیا، لیکن دوسری جانب صنعتوں کو کنٹرول کرنے میں اب تک حکومت پاکستان جو ہے وہ کچھ حد تک ناکام نظر آئی ہے۔ اس میں دو صورتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو صنعتیں رہائشی علاقوں میں موجود ہیں اس پر کارروائیاں کیوں نہیں کی جا رہی ہیں، اس پر ادارے کیوں خاموش ہیں، اور دوسری جانب جو صنعتی علاقے آلریڈی انڈسٹریل ایریاز میں جو صنعتیں کام کر رہی ہیں ان کا جو صنعتی فضلہ ہے اس کو صحیح طرح انٹرٹین نہیں کیا جا رہا، اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا جا رہا، یا اس ویسٹ پروڈکٹ کو صحیح طرح سے ریسائیکل نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے صنعتی فضلہ پھیلتا جا رہا ہے اور وہ پھر تبدیل ہوتا جا رہا ہے بیماریوں کی جانب۔ سردیوں کا سیزن اب آلموسٹ شروع ہی ہو چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسموگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس اسموگ میں سب سے زیادہ جو کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فضائی آلودگی کا۔ اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور پاکستانی قوانین پر عمل درآمد کیسے ممکن ہے، ان سب پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈی جی انوائرمنٹ فرزانہ الطاف شاہ صاحبہ۔ میڈم بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم جی۔ تھینک یو ویری مچ میم فار یور ٹائم۔ اور کیونکہ آپ پہ بہت ذمہ داریاں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے لمیٹڈ ریسورسز میں جو ماحولیات کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تیزی سے کام کر رہا ہے، تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ماحولیات کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی پرائمری رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ۔ آپ کے پروگرام کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے، سچ بولو۔ جی۔ تو سچ بولو پہ اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو قوانین سے لے کے ان کے نافذ العمل ہونے تک یہ ساری چیزیں ہر انڈیویژل سے لے کے کولیکٹیو لیول پہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ ہمارے ادارے کی کیا ذمہ داریاں اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو بیسیکلی پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی یا ہماری پروونشل انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی انیشلی 1983 کے کوارڈیننس کے تحت، بعد میں 1997 کے انوائرمنٹل ایکٹ کے تحت بنائی گئی تھیں، اور اس ایکٹ کے اندر موجود مختلف فنکشنز جو ہیں وہ ان اداروں کی ذمہ داری ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل لیول پہ اسی قانون کو پروونشل قانون میں تبدیل کیا گیا اور فیڈرل پہ ہمارا قانون موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا حصہ بھی ہم ہیں، تو بہت سارے جو آپ نے بات کی شروع میں انٹرنیشنل پروٹوکولز، ٹریٹی، کنونشنز، ان کو بھی امپلیمنٹ کرنا اور اس کو بھی لا آف لینڈ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہم اداروں کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اب پرائم فوکس کیا ہے کہ انوائرمنٹ کیا ہے۔ آج کل بہت زیادہ ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی۔ کلائمیٹ چینج ایک فینامنا ہے اور بالکل بجا طور پہ اٹ از ہیپننگ کنٹینیوسلی، اور ریزلٹ ہے یہ ہماری بہت ساری انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا، انوائرمنٹل ڈیمیج کا، انوائرمنٹل ریسورس ڈیمیجز کا۔ اب ہماری جو ذمہ داری آ جاتی ہے کہ کسی قسم کا بھی ایسا کوئی ایکشن، ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی پروجیکٹ یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی، وہ ایک چاہے انڈیویژل کر رہا ہو یا ایک بڑی صنعت کر رہی ہو، ان سب کی وجہ سے جو بھی انوائرمنٹ میں ڈیمیج آتا ہے اس کو مینیج کرنا، ریہیبلیٹیٹ کرنا، اور اس سے پہلے آ جاتا ہے پریزرو کرنا۔ تو یہ سارے جو ہمارے لا کے چاہے پروونشل لیول پہ ہوں چاہے فیڈرل لیول پہ ہوں، ہمارے لا کا مین آبجیکٹیو یہ ہے ٹو پروٹیکٹ، ریزرو، ریہیبلیٹیٹ اینڈ پروٹیکٹ دا انوائرمنٹ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ یہ آ جاتا ہے۔ اب اس میں آپ نے بات کی سموگ کا ٹائم آ رہا ہے، سردیوں میں ہم سموگ کو ایسے ہی فیس کر رہے ہیں جیسے پچھلے 2 سال سے پوری دنیا جو ہے وہ کرونا کو فیس کر رہی ہے، لیکن سائملٹینیسلی ہمارے پاس ایک ڈینگی کا بھی چیلنج ہے۔ اب ڈینگی کی میں یہاں بات کروں اگر ڈائریکٹلی، تو ڈینگی کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ جہاں کہیں گندا پانی ٹھہر رہا ہے یا پانی جمع ہو رہا ہے، اگین وہ انوائرمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے کہ جب صحیح طریقے سے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہم صاف نہیں رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ اس قسم کی بیماریاں جنم لیں گی۔ فضا میں اگر کوئی آلودگی جا رہے گی تو پھیپھڑوں کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، سکن کی بیماریاں سے جنم لیتی ہیں۔ تو اس میں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ صرف ادارے نہیں، اس ملک کا ہر شہری، اس کرۂ ارض پہ رہنے والا ہر انسان اس کا ذمہ دار ہے، اور سب نے اپنے حصے کا اس میں جہاد کرنا ہے۔ انوائرمنٹ پہ کام کرنا جہاد ہے۔ انوائرمنٹ خراب کرنا جو ہے وہ میں کہوں کہ ظلم کا سب سے سخت ترین مقام ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کیونکہ یہ جب ہم کرۂ ارض کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں،
لیکن کیا یقینی طور پر ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ کیونکہ جو سینسز ہمیں اب نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، جو آپ کی کاوشیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور جتنا کچھ آپ نے بتایا ہے کہ جو ذمہ داریاں اس ادارے پر ہے اور جن ریسورسز کے ساتھ آپ اس وقت لڑی ہوئی ہیں، اور آپ پہ پریشر بھی ڈیفینیٹلی بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ کنسرن کنیکٹڈ ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. اگر میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بات کروں، کیونکہ آپ نے 18ویں ترمیم کی بات خود ہی کر دی ہوئی ہے، کیونکہ پروونشل ایکٹ کے تحت اب ظاہر 18ویں ترمیم کے بعد وہ اختیارات وہاں صوبوں کے پاس چلے گئے، آپ وفاق میں موجود ہیں. تو وفاق میں جس طرح کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور آپ کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کنیکٹڈ ہیں، چاہے میں بات کروں سی ڈی اے کی یا میں بات کروں دوسرے ڈپارٹمنٹس کی، لا انفورسمنٹ اداروں کی بات کروں، تو کیا تعاون آپ کو حاصل ہے اس وقت، یا تعاون نہیں ملتا جب آپ کسی جگہ پہ کی آپریشن پہ جاتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ جب جہاں انوائرمنٹل ایکٹ جس کی آپ نے بات کی 97 کی، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے؟ میں آپ کے اس سوال پہ ایگری ٹو ڈس ایگری کی بات اس طرح کروں گی کہ ہم اداروں کا تو آپس میں بلا شبہ تعاون چلتا ہے. میں یہاں چیئرمین سی ڈی اے اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ جب بھی ان کے نالج میں کوئی چیز آتی ہے ان کی طرف سے ہمیں پورا تعاون حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی بات کروں گی، ان کے لوگ بھی بہت اچھے ہماری ٹیم کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ہم بہت سارے کاموں میں کولیکٹیو ایفرٹس کر رہے ہیں. لیکن سائملٹینیسلی وہ بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ہم بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری کسی چیز کو ان کے ساتھ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کی کسی چیز کو ہمارے ساتھ اس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. لیکن ہم کولیکٹیو ایفرٹ کر رہے ہیں، کم از کم کیپیٹل میں ہم ایسا ماحول ضرور مینٹین رکھیں کہ جو یہاں کے باسیوں کے لیے ایک ہو. اور اس وقت ہمیں سب سے بڑا جو چیلنج ہم سارے اداروں کو، سی ڈی اے، ایم سی آئی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یا میں کہوں کہ ہمارے جو باقی آئی ٹی پی، اسلام آباد پولیس، سب کو ہے اسلام آباد میں اس وقت جس سپیڈ سے اربنائزیشن ہو رہی ہے اور جتنی اسلام آباد کی آبادی بڑھ رہی ہے، کہ ہر کسی کی خواہش بھی ہے ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ہیومن نیچر ہے کہ ہمیں صاف ستھرے اچھے ماحول میں جا کے رہیں. اس وجہ سے اسلام آباد پہ اس وقت انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن کا لوڈ بڑھ رہا ہے. اسلام آباد میں آپ دیکھیں اس وقت ہم اکتوبر کے مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہم پنکھے استعمال کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن یوز کر رہے ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں اسلام آباد کا ٹمپریچر کتنا بدل گیا. اب یہ ذمہ داری ان اداروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پہ بھی عائد ہوتی ہے جو سو کال ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. میں نے بات کی تھی ہمارے ایکٹ کا پرپس ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں یہ ہے کہ جو کوئی جتنا اپنے حصے کی انوائرمنٹ کو خراب کرے اتنا حصہ انوائرمنٹ کی بہتری میں بھی ڈالے. انڈسٹریز ہیں ڈیفینیٹلی، اس وقت اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی میں بات کروں گی، ان کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. اور ای پی اے تو ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ، معاونت اور کنفلکٹ کے بغیر نہیں چل سکتے. یہ تینوں چیزیں ہماری ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹ، ان کے ساتھ کنفلکٹ بھی ہمارا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہماری سپورٹ بھی ہوتی ہے اور معاونت بھی ہوتی ہے. انڈسٹریز ہیں، انڈسٹریز کے بارے میں ہم جب کوئی ایکشن کرتے ہیں ہم چیمبر کو آن بورڈ لیتے ہیں. سی ڈی اے کے ساتھ ہمارا ہمیشہ انٹریکشن رہتا ہے. آج صبح سے میں کہوں کہ کتنے سی ڈی اے کے لوگوں کو مختلف ایشوز پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں ہم. اس کے ساتھ ایک بہت بڑا اسلام آباد میں چیلنج آ جاتا ہے ہمیں ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کا. یہ ساری چیزیں اس قدر لنکڈ ہیں، لیکن مین چیز جب تک ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ، ہمارے انڈیویجول شہری اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، ہم ادارے اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گی. اگر آپ کی گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے تو آپ کو جتنے ہم چلان کرتے ہیں، ہم آپ کو جتنے جرمانے کرتے ہیں، گاڑی تو آپ نے ٹھیک کروانی ہے، ادارے نے تو آ کے آپ کی گاڑی نہیں ٹھیک کروانی. اسی طرح اگر بڑے لیول پہ ہم بات کریں، کسی انڈسٹری سے جتنا بھی دھواں نکل رہا ہے وہ ٹھیک تو اس انڈسٹری والے نے کروانا ہے. ہم تو چلان کریں گے، وارننگ دیں گے، نوٹس دیں گے، میکسیمم ہوگا تو عدالتوں تک کیس کر لیں گے، لیکن اینڈ آف دا ڈے سلوشن اس انڈیویژل نے، اس فرم نے، اس کمپنی نے کرنا ہے. تو اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ بینگ رسپانسیبل نیشن ہمیں یہ لیبل اپنے اوپر سے اتارنا چاہیے اب کہ پاکستان اس وقت دنیا میں ولنریبل کنٹریز میں ٹاپ 7 کی لسٹ میں پہنچ چکا ہے. ہمیں پیچھے جانا چاہیے، اور یہ ہم اسی وقت جا سکتے ہیں جب ہر شہری اپنا رول ادا کرے گا، نہ صرف اسلام آباد لیول پہ بلکہ پورے ملک میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس وقت میں ذکر کرنا چاہوں گی جو COP 26 ہونے جا رہی ہے، کانفرنس آف پارٹی 26 ان ٹرمز آف دا UNFCCC اور پیرس ایگریمنٹ کے. اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے ہر انڈیویجول کو کہ میں کتنا کنٹریبیوٹ کر چکا ہوں. CO ایمیشنز کی ہم بات کرتے ہیں، کاربن ایمیشنز کی، تو اس میں کوئی اپنے طور پہ صرف احساس کر کے دیکھیں. میں کرونا کے دنوں کی اگر اگزامپل دوں، جب لاک ڈاؤن رہا ہے تو ہماری ایئر کوالٹی واقعی ہی بہت بہتر، اور گریجولی یہ ہوا ہے
کہ اب ہماری ایئر کوالٹی بہتر ہونے لگی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریسیٹ میں کہوں ہمیں ملا ہے. اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور میں نے شروع میں بات کی جیسے ہم ڈینگی کا چیلنج بھی اب فیس کر رہے ہیں، تو یہ چیلنج ہم کیوں فیس کر رہے ہیں کہ انڈیویجول اپنا رول نہیں پلے کر جیسے رہے. آپ نے انٹرنیشنل کچھ کانفرنس کی بات بھی کی ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا ہے اور ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے میزبانی کی ماحولیات کی تمام جو کانفرنس یہاں پر ہوئی، اور بڑا زبردست کنونشن بھی رہا. کیونکہ جب اسلام آباد میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اور جیسے آپ نے تمام چیزیں بتائی ہیں، اور ایک خوبصورت ترین شہر دنیا کا اسے تسلیم کیا جاتا ہے پاکستان کے، اگر میں خصوص بات کروں وہاں پر، تو وفاقی دارالحکومت کا جب نام آتا ہے تو مارگلا کے بڑے بڑے پہاڑ، یہ ہریالیاں، اور اب جیسے خود آپ نے کہا کہ آبادی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کہ تناسب فضا میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. ظاہر آبادی بڑھ گئی ہے. پہلے ایک زمانے میں یہاں پہ شاید کوئی 10-12 لاکھ کی لگ بھگ آبادی تھی، آج یہ آبادی تقریباً 25 لاکھ کو کراس کر گئی. اسلام آباد کی سے میں بات کروں، ساتھ جڑواں شہر پنڈی بھی ہے. میں یہاں پہ جو ایک بڑا ایشو نظر آ رہا ہے وہ ماحولیات کی تبدیلی کا، جس کی ہم بات کرتے ہیں. اور آپ سے جب پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی، اور آپ نے بڑا زبردست ایک میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی اگر شیئر کر سکیں ناظرین کے ساتھ، جو انڈسٹریل ایریا میں آپ نے بڑی ڈیولپمنٹ کروائی ہے، جو پلانٹس آپ لگوا رہے ہیں آلریڈی وہاں پہ، صنعتوں پر آپ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ یہ کریں. تو میں چاہوں گا پہلے تو آپ وہ ان کے ساتھ شیئر کریں، پھر میں آپ سے بڑا ایک اہم ایشو اس کی طرف بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس میں جو آپ نے بات کی 5 جون ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہوتا ہے، اور پاکستان نے اس دفعہ ہوسٹ کیا. اور کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کو ہمیں بالکل دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو انڈسٹریل ایریا کا میں سمجھتی ہوں، ایک انڈیویجول کے لیے اپنی انڈسٹری مینیج کرنا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس انڈسٹری کے اندر اس کی ڈومین ہے. تو یہاں اسلام آباد کے چیمبر کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گی اسلام آباد میں جو اسٹیل مل ایسوسیشن والے ہیں اور جو اسٹیل انڈسٹریز ہے، ان لوگوں کا انوائرمنٹ کے لحاظ سے ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے پورے پاکستان میں. اسلام آباد میں اسٹیل انڈسٹری اس وقت ہماری فلی مینجڈ ہے. جو آج سے 15 سال پہلے اسٹیل انڈسٹری سے جو ہمیں پولوشن اسلام آباد میں تھی، وہ اب نہیں ہے. ٹوٹلی انہوں نے اکوپمنٹ لگا لیا ہے، ٹیکنالوجی کنٹرولڈ ہے، ای پی اے مانیٹر کر رہا ہے. اور میں کہوں گی دس از اے سکسیس اسٹوری کہ انڈسٹری کے ساتھ مل کے اگر کام کریے جائے. آئی بلیو ان اٹ کہ انوائرمنٹ کبھی بھی کسی ڈیولپمنٹ کو روکنے کے لیے نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کسی بھی ڈیولپمنٹ کو ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹ. دس از اے ون ون سچویشن کہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ہم نے لے کے چلنی ہے. اور اس میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارے پرائم منسٹر نے ایک ویژن ہمیں دیا ہوا ہے. میں اس چیز کو ہمیشہ اپنی ہر فورم پہ ضرور بات کرتی ہوں کہ دس از دا فرسٹ پرائم منسٹر آف دا کنٹری جنہوں نے کلین کا کنسیپٹ پہلے دیا ہے. گرین بعد میں ہے، کلین اینڈ گرین پاکستان. تو کلین انوائرمنٹ، کلین واٹر، کلین سوائل ول گارنٹی دا گرین پاکستان. یہ 3 چیزیں جب ہم انٹیگریٹ کر دیں گے کسی بھی اپنے ڈیولپمنٹ پروسیس میں، کلین ایئر چاہیے ہمیں بریتھ کرنے کے لیے، کلین سیف واٹر چاہیے ہمیں پینے کے لیے، اور سیف سوائل چاہیے ہمیں اپنے کنٹری میں گرین بنانے کے لیے یا ڈیولپمنٹ کے لیے. تو دس از دا ٹوٹل سینس آف ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ پروٹیکشن. ٹھیک ہے. بڑی زبردست آپ نے بات کی، آپ نے ٹرپل سیز کی بات کی ہے. وزیر اعظم صاحب کی جو ویژن ہے اس کا تو بڑا اچھا کلیئر ڈیفائن کیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی انڈسٹری جب لگائی جاتی ہے تو ظاہر ہے جیسے ای پی اے کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ قوانین ہیں کہ انڈسٹریز لگانی ہے تو کس طرح لگانی ہے، جن بائی رولز کی آپ نے بات کی ہے. اور نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں کے اوپر وہ تمام چیزیں وضع ہوتی ہیں باقاعدہ طور پر کہ آپ نے کن کن پروٹوکولز کا خیال رکھنا ہے. تو جو بھی کوئی انڈسٹری لگاتا ہے تو اس کے لیے پہلے ریکوائرمنٹ آپ کے پاس آتی ہے این او سی کے لیے. اگر کیپٹل کا کام ہے سی ڈی اے کا تو اسے اپنا کام کرنا ہے، دوسرے اداروں نے اپنی کلیئرنسز دینی ہے. جو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی جو این او سیز ہیں اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ یہ ایک آپ کا کوشچن بھی بہت اچھا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو کلیئرٹی بھی ہوگی. ہمارا جو کام ہے جب بھی اسلام آباد میں کہوں یا میرے باقی جو پروونشل دفاتر ہیں انوائرمنٹ کے، سب کا ہمارا فنکشن سیم ہے. کہیں بھی کوئی بھی پروجیکٹ لگنا ہے، ہمارے لا کی سیکشن 12 کہتا ہے نو پروپوننٹ شیل کمنس اینی پروجیکٹ وداؤٹ پرائر اپروول. یہ پرائر اپروول کا جو ورڈ ہے یہ ٹوٹلی انوائرمنٹل مینجمنٹ کا سلوشن ہے کہ جب بھی سی ڈی اے سے کسی کو کوئی لینڈ الاٹ ہوتی ہے یا کسی اور جگہ سے کوئی پروجیکٹ، ہمارا پی ایس ٹی پی کا کوئی پروجیکٹ لگتا ہے، تو ان کا یہ فرض ہے کہ ہمارے لا کے سیکشن 12 کے تحت وہ ای پی اے کو ایک کمپلیٹ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ جمع کروائیں گے. اس میں انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن کا بھی ذکر آ جاتا ہے ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف دا پروجیکٹ.
اس کو ہم NOC کا لفظ کبھی بھی نہیں استعمال کرتے. NOC تو دیا جاتا ہے کسی کو بارڈر کراس کرنے کے لیے, NOC دیا جاتا ہے بعض اوقات کچھ سروسز میٹرز میں. یہاں پہ ہم ایک رپورٹ کے اگینسٹ انوائرمنٹل اپروول ایشو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں گے سبجیکٹ ٹو دس کنڈیشن. اگر یہ کنڈیشن آپ کمپلائی نہیں کریں گے تو آپ کا اپروول کینسل ہو جائے گا. اس میں یہ کنڈیشن بڑی سمپل سی ہوتی ہے, کوئی اتنا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا کام کریں گے اس میں واٹر کنزرویشن آپ کنسیڈر کریں گے. آپ اس میں اگر کوئی ایسی بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں تو انڈسٹریل اس میں آپ مینیج کریں گے کہ آپ کا کاربن فٹ پرنٹنگ اس بلڈنگ کا کیا ہے, آپ وہاں پہ کس قسم کی انرجی کنزرویشن کے میئر لیں گے. اب ڈیورنگ کنسٹرکشن ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت اسلام آباد میں آ رہا ہے ہمیں واٹر شارٹیج کا. ہمارے کچھ سیکٹرز ہیں جن میں اس وقت ڈرنکنگ واٹر بھی اویلیبل نہیں ہوتا. سائملٹینیسلی جو ہماری اتنی کنسٹرکشن انڈسٹری آ رہی ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, بہت سارے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, انہیں وہ پانی کہاں سے لا رہے ہیں؟ اسلام آباد میں اس وقت 3 سورسز ہیں ہمارے واٹر سپلائی کے. ایک سملی ڈیم ہے جہاں سے ڈرنکنگ واٹر سپلائی ہوتا ہے, دوسرا خانپور ڈیم ہے, اور تیسرا کسی حد تک ہمارا جو CDA کے ٹیوب ویلز ہیں ان سے اور راول لیک سے جاتا ہے پنڈی کو پینا کا پانی. ان سے ہٹ کے کنسٹرکشن کے لیے پانی کہاں سے آتا ہے؟ دس از اے کوسچن کہ ہمیں یہاں میئر لینے پڑتے ہیں EPA کو کہ جو بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے لیے گرے واٹر استعمال کیا جائے, اس کے لیے ہمارا گراؤنڈ واٹر نہ استعمال کیا جائے, لیکن موسٹلی پروجیکٹس میں یہ استعمال کیا جائے. تو اس قسم کی چیزیں ہماری شامل ہوتی ہیں کسی بھی اپروول میں. انڈسٹری کا میں دوبارہ کہوں گی, انڈسٹری جب کوئی لگتی ہے اس کا بڑا سیٹ پیٹرن ہوتا ہے, اور آئی اپریشیٹ کہ ان کا انڈسٹریل مشینری لگنی ہے, باقی جو میکانزم ہوتا ہے وہ بڑا آرگنائزڈ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جب کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے اس پہ کتنی کمیونٹی کا لوڈ آتا ہے, کتنا ویسٹ وہاں جنریٹ ہوتا ہے, کتنی واٹر کنزمپشن ہوتی ہے, وہ ویسٹ واٹر پرماننٹ نکلتا ہے. سب سے بڑی انڈسٹری اگر پاکستان اسٹیل انڈسٹری کراچی کی ہم بات کریں تو کتنے رقبے پر وہ ہے لگی ہوئی, وہ اپنا ویسٹ مینیج کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں کولیبریشن اور آپس میں سپورٹ کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں ایک اور چیلنج جو آتا ہے جب ہم سوسائٹیز کا اپروول ایشو کرتے ہیں اس کے بعد کمپلائنس, کہ وہ اس قانون میں ہمیں لکھتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں اس سوسائٹی میں ان چیزوں کو آپ کنسیڈر کریں گے. فار ایگزامپل جیسے وہاں پہ آپ کوئی درخت نہیں کاٹیں گے, اگر ان اوائڈیبل ہے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ الٹرنیٹ اڈاپٹ کریں. میں ایگزامپل دوں گی, دنیا میں کچھ ایسے شہر بھی ہیں جہاں پہ سڑکوں کی ڈائریکشن بدل دی گئی درختوں کو بچانے کے لیے. ہمارے یہاں ایک ایگزامپل میں دوں گی, ابھی یہ بھی میں اپریشیٹ کروں گی ہمارے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر اور CDA ہیں علی نواز زمان صاحب کا, کہ ان کے ایفرٹ سے اور ہمیں انہوں نے جو سپورٹ کیا تھا, یہ G7 G8 ایونیو پہ ایک برج بنا. آپ کبھی وزٹ کر کے دیکھیے, سڑک کے درمیان 2 درخت کھڑے ہیں, اور یہ واقعی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی میرے ساتھ کہ ہم اس پروجیکٹ کو کیسے سسٹینیبل بنائیں. ودن 6 months یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور اس کے اندر ہم نے تقریباً 90% درخت بچائے ہیں. ہماری ہارڈلی کوئی درخت وہاں کٹنے دیا کہ ہم نے ری پلانٹ کیے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹیز بن رہی ہیں, پورا چٹکل میدان بنا دیتے ہیں, پلاٹنگ کرتے ہیں, اس کے بعد گھاس لگا رہے ہوتے ہیں یا پھول جھاڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ایکچوئل جو کاربن ڈائجسٹ کرنے والا ہمارا سورس ہے یا کاربن سنک ہے وہ ہمارے گرون اپ ٹریز ہوتے ہیں, ان کو ہم ان جگہوں پہ کم کر دیتے ہیں. پھر لوگ کنسٹرکشن ایریا اتنا زیادہ لوگ گھروں میں رکھتے ہیں, ابھی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ گھروں میں درخت لگائیں. کسی زمانے میں ہماری ڈیولپمنٹ ہوا کرتی تھی تو وہ گھر بڑا اہم پورے گاؤں میں سمجھا جاتا تھا جہاں پہ بیری کا درخت لگا ہوتا تھا. اب اس وقت دیکھیں تو اسلام آباد شہر میں کہاں ہم نے بیری کے درخت بچائیں, جبکہ 1960 سے پہلے اسلام آباد میں سب رورل ایریا تھا. تو یہ کہ ہم پرانے انہیریٹڈ پلانٹیشن کو کیسے بچا رہے ہیں, کیسے گرو کر رہے ہیں, یہ بھی ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور انڈسٹری اس وقت میں دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے ایک اسلام آباد میں گرین انڈسٹریل اسٹیٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا, اور ہماری انڈسٹریل یونٹس جو ہیں وہ ریگولر پلانٹیشن کر رہے ہیں. اس پہ دوبارہ آپ سے تھوڑا سا میں سے کنٹینیو کروں گا, کیونکہ گرین پلانٹیشن کی بات ہو رہی ہے, ریگولیشنز کی بات ہو رہی ہے, CCC کی میڈم نے ذکر بار بار کیا ہے. اس سب پر مزید ہم بات کریں گے, چھوٹا سا بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آخر جو CCC کا کانسیپٹ ہے اس پر وفاقی دارالحکومت میں کس حد تک عمل درآمد ہو سکا ہے اور کتنا ممکن ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 کی, اور صنعتی زون کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے EPA وہ کیسے کام کرتا ہے,
اور کس طرح کی جو پروٹیکشن ایجنسی ہے یہ اپنے قوانین پر عمل درآمد کرا رہا ہے. میڈم نے جیسے واضح طور پر کہا کہ کیونکہ 28ویں ترمیم کے بعد اب بہت سے اختیارات پروونشل لیولز کے اوپر چلے گئے, لیکن وہ تمام انڈر دی کنٹرول آف ڈی جی انوائرمنٹ یہاں موجود ہیں, کیونکہ ڈی جی کے ساتھ ہمیں یہاں پہ کلائمیٹ کی جو منسٹری ہے زرتاج گل صاحبہ وہ نظر آتی ہیں, اٹیچ ہیں. اور میڈم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک بڑی واضح بیان, جو ایک مثال دی ایگزامپل جو کوٹ کیا وہ تھا جو یہاں پہ ایک پروجیکٹ بنایا گیا جس میں درخت کو سیف رکھا گیا. ساتھ میڈم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات بھی کی ہیں, واٹر پلانٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بات کی ہے کہ بیشتر سوسائٹیوں کی بات کی جاتی ہے, ان پہ یہ پابند کیا جاتا ہے کہ آپ لگائیں, صنعتی ایریاز میں انڈسٹریز پہ پابند کیا جاتا ہے کہ آپ قوانین کے تحت اپنی اپنی جگہوں پہ جو ویسٹ سالڈ ویسٹ ہے اس کو ریزرو کرنے کی تیاری کریں. ہاسپٹل مینجمنٹ ہم نے اس کی بات کی ہے, ویسٹ پروڈکٹس کی بات کی ہے. تھوڑی سی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میڈم جو باتیں آپ نے کی ہیں بہت اچھی ہیں اور ظاہر ہے آپ کی کاوشیں نظر آ رہی ہیں, کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ایسے, میں اگر کہوں غلط نہ ہوگا, کہ پنجہ لڑاتی ہیں اور مقابلہ کرتی ہیں کہ کس طرح سامنے جانا ہے. کیونکہ این او سیز کی جب آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کچھ ڈپارٹمنٹس کا کام این او سی دینا ہے اور آپ اپروول تک اس کو مینٹین کرتی ہیں. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ہی جس طرح سیکٹرز ڈیولپ ہوئے اور ان سیکٹرز میں سب سیکٹرز ڈیولپ ہوئے اور بڑا واضح طور پر جو آئی سی ٹی کا پلان تھا اس پر عمل درآمد کروانا تھا, جو کام تھا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے کا, وہ کام تھا آئی سی ٹی کے ایڈمنسٹریشن کا, اور کہیں کہیں کچھ ذمہ داریاں ظاہر ہے آپ کی بھی زیادہ آپ نے بتائی ہیں کہ ہونی چاہیے تھیں اور موجود ہیں. اب میں جس کیس کی بات کرنے لگا ہوں ریسنٹلی اس کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے نوٹس لیا اور اس کے بعد انہوں نے واضح طور پر جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کو انہوں نے اٹینشن مارک بھی کیا کہ آپ اس پر ایکشن لیں. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا رہائشی علاقے میں کسی بھی قسم کا, چاہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہو, اس کے انڈر میں آتا ہو یا آر ڈی اے کے انڈر میں آتا ہو, کیا کسی بھی رہائشی علاقے میں کوئی صنعتیں لگائی جا سکتی ہیں, یا جو ای پی ہے وہ اپروول دے سکتا ہے کہ آپ صنعتی رہائشی علاقے میں جا کے انڈسٹریز لگا لیں, واٹ ایور کہ وہ ڈپارٹمنٹ چاہے سی ڈی اے کے انڈر میں ہو یا آر ڈی اے کے انڈر میں ہو؟ پہلے تو آپ کی بات کا جواب دوں گی جی کہ انوائرمنٹ کا کام اور اس کو ہر چیز کو آپ نے خود ہی کاؤنٹ کر لیا اس ڈسکشن میں ہی کہ انوائرمنٹ ہر ایریا میں ہر جگہ پہ کراس کٹیں گے, گھر, انڈسٹری, ہاؤسنگ سوسائٹی, برج, روڈ, سب. تو میں اس کو کمپائل کر کے یہی کہوں گی کہ نالا ہوں بیداری احساس کے ہاتھوں, ٹھیک ہے, دنیا میرے افکار کی دنیا نہیں ہوتی. بہت خوب, آپ نے صحیح طرح جواب دے. تو سمندر میں کیا کہتے ہیں اس کو, کوزے میں سمندر. تو بات یہ ہے کہ وہ ای پی اے کے قانون کے افکار کی دنیا نہیں ہوتی. جو قانون ہمارا لکھا ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان لوگوں کا تعاون, ان لوگوں سے بات چیت, یہ ساری چیزیں ہر کوئی تیار ہے غلط کام کرنے کے لیے. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گی کہ جب تک ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم بہت حد تک کسی چیز کو بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. آپ نے بات کی کہ رہائشی علاقے کے اندر انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہونا یا انڈسٹریل ایکٹیویٹی کے اندر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونا. بات یہ ہوتی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اربن پلاننگ. اس کا کام ہوتا ہے جگہ کا تعین کر دینا کہ کون سی جگہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوگی اور کون سی جگہ پہ کیا چیز لگنی ہے. جیسے یہاں ہمارا محکمہ ہے سی ڈی اے کا, تو سی ڈی اے میں ماسٹر پلان موجود ہے, ڈیفائنڈ ہے کہ اسلام آباد کے کس ایریا میں کیا چیز بننی ہے, کس چیز جگہ پہ کس قسم کی ایکٹیویٹی ہونی ہے. اور اکثر ہم جب کسی پروجیکٹ کا اپروول دیتے ہیں تو ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ کیا سی ڈی اے نے اس پروجیکٹ والوں کو یہاں الاؤ کیا ہے کہ نہیں. لیکن انفارچونیٹلی انتہائی بیسٹ لاز ہوتے ہوئے, انتہائی اچھی ٹیم ورک ہوتے ہوئے پھر بھی ہم کولیکٹیولی بہت غلط کام کر جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں رہائشی علاقوں میں گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی یونٹس لگانے لگ پڑے اسلام آباد میں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہمارے پاس, ایمرجنگ پرابلم آف اسلام آباد. جیسے لاہور کا ہم ذکر کریں تو لاہور شہر میں تو یہ تھا جی کہ لوگوں نے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائے ہوئے ہیں, کہیں گتے کے ڈبے بنائے جا رہے ہیں, کہیں جوتے بنائے جا رہے ہیں, اس طرح کے. لیکن سائز آف دا سٹی, پروسیس آف دا ڈیولپمنٹ, اس میں یہ چیزیں بڑے عرصے سے ہوتی رہی تھی. لیکن اسلام آباد تو وہ شہر ہے جو 1947 کے بعد بنا, 1960 میں بنا. اس کا ایک ماسٹر پلان موجود ہے اور دنیا میں اس کو بہترین شہروں میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ ذمہ داری ٹوٹلی میں کہوں آتی ہے اس شہر کے رہنے والوں کی کہ وہ کیوں اس درجے پہ چلے گئے ہیں جہاں وہ غلط ترین کام کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ
جو عارضی طور پہ آ کے یہاں مختلف بلڈنگز ہائر کر لیتے ہیں. میں آپ سے زیادہ یہاں تھوڑا سا سخت بولنا چاہوں گی اور میں معذرت چاہوں گی اگر اس میں کسی کی دل آزاری ہو، لیکن یہ بات سچ ہے. بہت سارے لوگ جو بزنس کے لیے، روزگار کے لیے اس شہر میں آ رہے ہیں وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. وہ غیر قانونی طور پہ کوئی ایک بڑا رقبہ لے لیتے ہیں، وہاں پہ ایک ٹیمپریری شیڈ وغیرہ بناتے ہیں اور وہاں یہ غیر قانونی صنعتی ایکٹیویٹیز آؤٹ آف انڈسٹریل ایریا کر لیتے ہیں. اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں ڈیزگنیٹڈ انڈسٹریل ایریا I9 I10 اور کوٹا ٹرائنگل پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ یہاں سے انڈسٹریز کو باہر شفٹ کیا جائے. میں اس کو اپوز کرتی ہوں. کیوں کہ انڈسٹری اگر کہیں بھی شفٹ کریں گے ہوگی تو پاکستان کی زمین نا. بالکل. تو بہتر ہے ہمیں گڈ انڈسٹریل مینجمنٹ پریکٹسز اڈاپٹ کرنی چاہیے اور وہ ہماری انڈسٹری جو ہمارا رسپانسیبل انڈسٹریلسٹ ہے وہ کرتے ہیں. ان کو تو بڑا آسان ہوتا ہے چیک کرنا. لیکن کسی ایک نے آ کے کسی رہائشی ایریا کے اندر ایک گھر کرائے پہ لیا اور اس کے اندر ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا لیا ہے تو کیسے لوگوں کو پتہ چلے یا اداروں کو پتہ چلے کہ یہ جو گھر کے باہر تو نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے کسی رہائشی کی اور اندر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا لیا ہے، چوری سے واٹر بور کر لیا انہوں نے، انڈر گراؤنڈ پانی ایکسٹریکٹ کر کے بوتلوں میں بھر کے بیچ رہے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے. یہ اسلام آباد کے میں آپ کو کہہ سکتی ہوں سیکٹر F11 کے اندر بھی ہو رہا ہے اور ہمارے جاپان روڈ پہ بھی ہو رہا ہے. H13 میں بھی ہو رہا ہے. بہت سارے H13 تو بالکل آپ میں کہوں گی کہ وہ تو ابھی ڈیولپڈ سیکٹر نہیں ہے. اس کا بھی فیٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ وہ CD ایکوائر کرے گا یا وہاں کیا ڈیولپمنٹ پلان ہوگی. وہاں تو لوگوں نے موسٹلی کچی آبادیاں ہیں یا اس طرح سے کیا ہوا ہے تو وہ تو ایک آئیسور ہے. لیکن سائملٹینیسلی بڑے سیٹلڈ سیکٹر کے اندر بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ سیکٹرز کی آپ نے بات بھی کی ہے اور کیونکہ میں بات کر رہا ہوں H13 کے حوالے سے بھی جس پر ابھی چیف جسٹس صاحب نے نوٹس بھی لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. میرا سوال مقصد وہی تھا کہ چاہے یہ CDA کے انڈر میں ہے RDA کے انڈر میں ہے واٹ ایور ابھی ڈیولپ نہیں ہوا لیکن ہے تو رہائشی علاقہ ہے تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کی جو خلاف ورزیاں ایکٹ کی وہاں کی جا رہی ہیں. ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ جس طرح فضائی آلودگی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ مینجمنٹ کی جب بات کرتے ہیں جو ویسٹ ریسورسز ہے وہ جس طرح ضائع ہو رہا ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں. ریلوے ٹریک کے ساتھ جس طرح فیکٹریز بنی ہوئی ہیں، گھروں میں کارخانے بنے ہوئے ہیں. اس پر میم کیوں اب تک ایکشن نہیں ہوا اور اس پہ ایکشن نہ ہونے کی ایک وجہ کیا ہے اور آپ اگر ایکشن لیں گے تو کیا یہ ایکشن صرف نوٹس تک صرف ہوگا؟ جہاں تک آپ نے بات کی ہے ایکشن ہونے کی تو بہت دفعہ ہماری ٹیم نے وہاں ایکشن کیا ہے. سب سے پہلی تو ایک پرائم رسپانسبلٹی آ جاتی ہے عوام کی. وہ جا کے جب کسی زمین کو انکروچ کر رہے ہیں، کیا مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ زمین میری ہے کہ نہیں ہے؟ غیر قانونی گھر بن رہے ہیں وہاں پہ. کون بنا رہا ہے؟ پاکستانی بنا رہے ہیں، ہمارے لوگ آ کے بنا رہے ہیں. پھر وہاں پہ ریلوے ٹریک ہے. ریلوے ٹریک کے ارد گرد ایک لمٹ ہوتی ہے ڈیفائنڈ کہ یہ ریلوے کی زمین ہے. بالکل. اب کیا ہم اپنے ملک کے ساتھ آنیسٹ ہیں کہ ہم اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ سیکنڈ اگلی میں آپ بات کروں وہیں اس ایریا میں بہت زیادہ زمین ہمارے ایک دو اور سرکاری اداروں کی ہے، ان پہ بھی لوگوں نے قبضہ کیے ہوئے ہیں. میری ٹیم نے بہت دفعہ اس علاقے میں ہمیں بڑے دور سے دھواں نکلتا نظر آتا ہے، جا کے چیک کیا تو وہاں کچھ علاقوں میں گھروں کے اندر لوگوں نے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، یہ بچوں کے ایٹیبل آئٹمس بنا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے ہمیں رپورٹ ہوا وہاں پہ جی ہاسپٹل ویسٹ جمع کیا جا رہا ہے. تو یہ ایکشن ہم ضرور کرتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پرائم رسپانسبلٹی میں جو اب سمجھتی ہوں اس علاقے کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے ہمارا پولیس کا. جو علاقے کا SHO ہوتا ہے اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنے علاقے کی خبر رکھنا. تو انوائرمنٹ کا تو ایشو بہت بعد میں آتا ہے، پہلے ہی کہ یہاں پہ کیا غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں. غیر قانونی سرگرمی سے مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کوئی اسمگلنگ ہی کر رہا ہو یا ڈرگ ٹریفکنگ ہی کر رہا ہو. کوئی بھی آپ کوئی آ کے وہاں گھر بنا رہا ہے، ٹھیک ہے جی اسے زمین خریدی ہے گھر بنا رہا ہے، لیکن اس گھر کے اندر جب وہ فیکٹری کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، جس گھر میں میکسیمم کتنے لوگ رہ سکتے ہیں ایک 5 مرلے کے گھر میں، جب 20 لوگ وہاں آ جا رہے ہیں تو علاقے کی انفورسمنٹ ٹیم کا بھی ذمہ ہے کہ وہ چیک کریں. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہی ہے کیونکہ جس چیز کی میں نشاندہی کر رہا ہوں اور آلموسٹ میں نے پورے پروگرام کنڈکٹ کیا، اسٹوری بھی کنڈکٹ کی ہے، آپ کو گوشت گزار بھی کیا ظاہر ہے، کیوں آپ جو بات کر رہی بہت اچھی ہے لیکن یہاں پہ جو بڑی بڑی صنعتیں بنی ہوئی ہیں، جو بڑے بڑے کارخانے بنے ہوئے ہیں جن سے انڈسٹریل ویسٹ بہت ضائع ہو رہا ہے، ہمیں پالوشن ایئر پالوشن نظر آ رہی ہے، جیسا آپ نے کہا کہ دور سے کالے دھوئے نظر آتے ہیں. بڑی بڑی فیکٹریز ہیں جو کارخانے ظاہر آج کے تو نہیں لگے ہوئے، یہ تو لگے ہوئے پہلے سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے اور میں چاہوں گا شارٹلی آپ سے اس کا آنسر لے لوں کیونکہ اب چیف جسٹس صاحب کو نوٹس بھی ہو گیا ہوا ہے اور ایکشن ریکوائرڈ آن اٹ اور آپ اس پالیٹی ورکنگ کر بھی رہی ہیں. تو یہ جو فیکٹریاں کارخانے لگے ہوئے ہیں
کیا ان کو صرف نوٹس صرف کیا جائے گا, آپ انہیں سیل کریں گے, قانون کے مطابق کیا کارروائی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے, انہیں یہاں سے ڈسپوز آف کریں گے, کیا کریں گے مطلب؟ اس میں ہاشمی صاحب میں کہوں گی دو چیزیں سائملٹینیسلی آتے ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اور ہمارا جو سب آرڈینیٹ آرڈیننس ہوتی ہے, کیونکہ مین کانسٹیٹیوشن ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, شروع کے ہمارے مین کانسٹیٹیوشن میں پہلے میرے خیال میں 29 یا اس سے بھی زیادہ جو آرٹیکلس ہیں وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. اب سائملٹینیسلی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کا رائٹ وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو سیم ہم انوائرمنٹل ایکٹ میں بھی ہم کرتے ہیں ٹو گیو اے چانس آف پرسنل ہیئرنگ. یہ ورڈ ہمارے لاء میں ہے کہ جب ہم پتہ چلتا ہے, رپورٹ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو ہم ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ آئیں آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ ایکٹیویٹی کیوں کر رہے ہیں. اس میں یا تو ریزن ہوتا ہے کہ بندہ بالکل ہی بے خبر ہوتا ہے قانون سے, یا وہ جان بوجھ کے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. دونوں صورتوں میں ہم اس کا اگلا سٹیپ دیکھتے ہیں نوٹس کے بعد, کہ وہ نوٹس پہ حاضر ہوئے, کام دیکھا ہم نے ان کو بتا کے, کہ ظاہر ہے ہر بندہ جہاں سے روزگار حاصل کر رہا ہوتا ہے وہاں اس کی کچھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں, آپ اتنے ٹائم میں اپنی یہ ایکٹیویٹی بند کر دیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ سچویشن ہوتی ہے. دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور سارا کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے تو ہم جا کے امیجیٹلی, ہمارے سیکشن 17 میں ہے کہ ہم امیجیٹ سٹاپیج کر سکتے ہیں. ہم وہ بھی کرتے ہیں. اس میں ہم انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈر ایشو کرتے ہیں. انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈر میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ ایکٹیویٹی بند کر کے اتنے دنوں کے اندر اس ڈپارٹمنٹ میں حاضر ہو. پھر تیسرا سٹیپ ہمارا یہ آ جاتا ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈر میں ایک پروویژن ہوتی ہے کہ 30 دن کے اندر اندر جس کو ہم آرڈر سرو کرتے ہیں وہ یا عدالت سے رابطہ کر سکتا ہے یا ہمارے ساتھ. اگر وہ عدالت سے رابطہ نہیں کرتے 30 دن کے اندر ہمارا وہ اسٹے جو ہے یا آرڈر جو ہے ویلڈ رہتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ عدالتوں کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ عدالتیں بھی جو ہیں وہ ایکشن لیتی ہیں, ہمیں سپورٹ ملتی ہے. آپ لوگ میڈیا والے جب کوئی چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ ملتی ہے, کیونکہ شروع میں ہی آپ ذکر کر چکے ہیں کہ کتنے لمیٹڈ ریسورسز ہیں ای پی اے کے پاس. 22 لاکھ کی آبادی ہے اسلام آباد کی, ای پی اے کے پاس ایک انسپیکٹر ہے اور 8 آفیسر ہیں. تو 22 لاکھ کی آبادی کے لیے آپ کر لیں کہ اگر سال کے 365 دن بھی ورکنگ ہوں تو پھر بھی کتنے لوگ پر ڈے وزٹ کریں, تو اتنی اسٹرینتھ کے ساتھ ہم پورا اسلام آباد جو ہے انوائرمنٹ کے لیے مانیٹر کر سکتے ہیں. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم بڑا آپ کا میں نے لے لیا, کہ سیکٹر H13 کیونکہ میں مین اسٹوری کنسرن اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کیا آج تک آپ کے پاس ابھی تک آج کی تاریخ تک ان کی طرف سے کوئی انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے کوئی ایسا اپروول آئی ہو یا کوئی ایسا قانون بنا ہو جس کی وجہ سے ان کو پرمیشن دی گئی ہو وہاں کام کر سکیں؟ کیونکہ اب آپ نے ایکشن تو کرنا ہے, چاہے وہ آج ہوگا, 1 مہینے بعد ہوگا, 10 مہینے بعد ہوگا, ایکشن تو ایگزیکٹلی ہونا ہے. لیکن کیا ان کی طرف سے ایسا آیا ہے, کیونکہ وہ تو آلریڈی غیر قانونی بیٹھے ہوئے, میں بڑے وثوق سے اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں, میں آپ کی بات کو اس لیے سیکنڈ کروں گی. سیکٹر H13 میں اس وقت ایک ہمارا ہاسپٹل ہے, قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل, اور بالکل وہ باقاعدہ انوائرمنٹل اپروول کے تحت بنا ہے. ہاسپٹل بنانے سے اس کی مینجمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی انوائرمنٹل اسٹڈی کروائی, اپروول ہوا, سب کچھ ہوا. وہ ایک ایکٹیویٹی ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے لگائی ہے لیکن اس کا اپروول ہے. اس سے ہٹ کے H13 سیکٹر میں کوئی بھی پروجیکٹ ای پی اے نے اپروو نہیں کیا ہوا ہے. اور یہ میں کہوں گی کہ وہاں پہ اس وقت میری ٹیم چیک بھی کر رہی ہے. ہمارے پاس اور بھی آپ کے علاوہ پی ایم پورٹل پہ ہمارے پاس اس علاقے کی کمپلینٹس آتی ہیں جس پہ جا کے بڑی دفعہ ہم نے چیک بھی کیا ہے, ان لوگوں کو بلایا ہے, نوٹسز دیے ہیں. یہ سارا ہم پروسیجر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وی ول کیپ آن ورکنگ آن اٹ. اور ابھی جو ہے ایک پورا تھارو آپریشن بھی ہم اس ایریا کا کرنے, کیونکہ وہ بہت ہائی رائز بلڈنگ اس ایریا میں بن رہی ہیں. اگین میں یہ کہوں گی وہ ہائی رائز بلڈنگ بننے سے پہلے سی ڈی اے سے اپروول ہوتا ہے. ان کے بلڈنگ سیل جو ہے, بلڈنگ کنٹرول یونٹ ہے ان کا, اس سے ڈیزائن اپروو ہوتے ہیں. تو دس نیڈ ٹو بی لک ان ٹو دیٹ. اور ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم ڈپارٹمنٹس کو زیادہ آپس میں کلوز کولیبریشن کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈی جی انوائرمنٹ میڈم فرزانہ الطاف شاہ صاحبہ, اور بڑے واضح طور پر میڈم نے جس طرح کی پرفارمنس ای پی اے کی ہونی چاہیے اسے بڑے واضح طور پر بتایا, ڈیفائنڈ کیا کچھ میرے کوشچنس کا بھی. اور ظاہر ہے کہیں مجبوری ہمیں نظر آتی ہے لاز کی بھی, کیونکہ جب کنسرن ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو تو کہیں نہ کہیں تاخیر بھی ہوتی ہے. میڈم نے واضح طور پر جیسے کہا کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اپنا کام بڑی ایمانداری سے کر رہی ہے, جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. آلموسٹ ہم نے پورا سروے کیا ہے اور بہت سی جگہوں کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جو نوٹسز سرو ہونے چاہیے تھے, جو وہاں پہ پریکاشنز میجرمنٹس وضع ہونے چاہیے تھے, وہ بھی ہمیں نظر آئی ہیں. تو یہاں پر یہ کہنا یقینی طور پر بالکل ٹھیک ہوگا کہ ای پی اے اپنا کام جس طرح کرنا چاہیے, جس ریسورسز میں
وہ کر رہا ہے. لیکن جیسے میڈم نے کہا کہ اسٹاف کی کمی ہے, وہ یقینی طور پر ہے. اس پر اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو توجہ لینے کی ضرورت ہے وزیر صاحبہ کی, محترمہ کی, کلائمیٹ کی, زرتاج گل صاحبہ کی, کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح ان چیزوں کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. انڈسٹریل زون کی جس طرح میڈم نے بات کی ہے کہ اسلام آباد میں اس کی دھجیاں تو اڑائی جا رہی ہیں قوانین کی, جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پر اب اداروں کا بھی کام ہے کہ وہ بھی مل کر ایکشن لیں. اور تھورلی جیسے میڈم نے کہا کہ سیکٹر H30 جس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر ایکشن لیا ہوا ہے اور نوٹس سرو کیا ہے کنسرن اتھارٹیز کو کہ اس پر فوری طور پر کام کیا جائے. اور میڈم نے جیسے یقین دلایا کہ اس پر جلد کاروائیاں شروع ہوں گی اور H13 میں جو غیر قانونی طور پر صنعتیں قائم ہیں ان پر قانون کے مطابق کاروائیاں کی جائیں گی. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.